بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کا سوال تھا کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے کس حد تک خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ارادہ یہ ہے کہ تفصیل سے خلاصہ عرض کر دیا جائے عورت کے خوشبو استعمال کرنے کے سلسلے میں۔ اس کی ہم اگر تفصیل کریں گے تو 5 سے 6 شکلیں اس کی بن سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی خاطر خوشبو استعمال کرنا یہ مستحب پسندیدہ عمل ہے۔ شوہر کی محبت مضبوط کرنے کے لیے، شوہر کے دل سے نفرت ختم کرنے کے لیے اور میاں بیوی کے قرب کو پختہ کرنے کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کرے۔ بننے سنورنے میں سب سے زیادہ خوشبو کا دخل ہوتا ہے۔ نہانا دھونا، اپنے جسم سے بدبو دور کرنا، اچھے کپڑے پہننا، ایسا چہرہ بنانا، ایسا میک اپ کر لینا جائز حد تک، اور ایسی خوشبو استعمال کرنا جس سے گھر میں جب بھی شوہر آئے تو اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو۔ آفس میں وہ دوسری کام کرنے والی خواتین کو اچھے کپڑوں میں، اچھے لباس میں، اچھی خوشبو میں، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھ رہا ہے روزانہ، اور یہاں گھر آنے کے بعد آپ کے کپڑے خراب ہیں، آپ کا چہرہ خراب ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ میں خوشبو کا اہتمام نہیں ہے، گھر گندا ہے، بستر بالکل سڑیل قسم کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے اس کے دل میں باہر کی خواتین کی محبت پیدا ہوگی اور آپ سے متعلق نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی نہیں ہے تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ پٹائی کر کے اس کو بنا سنوارے اور اسے تنبیہ کرے، مجبور کرے اپنے لیے بننے سنورنے پر۔ اور خاص طور سے عرب کی خواتین میں اس بات کا اہتمام تھا اور وہ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتی تھیں کہ کوشش کرو کہ کبھی بھی تمہارا شوہر تمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھے جو حالت وہ پسند نہیں کرتا ہو، اور تمہارے جسم سے کبھی اسے بدبو سونگھنے کا اتفاق نہ ہو۔ جب بھی وہ تمہارے قریب آئے تو خوشبو کا اہتمام کرو اور اپنی مہک سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر طلاق رجعی دے دیا، ایک طلاق رجعی دے دیا جس میں پھر رجوع کرنے کا موقع باقی ہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ اس ایام عدت میں اپنے شوہر کو مائل کرے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ بننے سنورنے کا اور اپنی خوشبو سے اپنے شوہر کو مائل کرنے کا اہتمام کرے تاکہ وہ کسی طرح رجوع کر لے۔ تو بہت زیادہ اہتمام بتایا گیا ہے۔ صحابہ بھی، صحابیات بھی اپنے صحابہ شوہر کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کرتی تھیں۔ ازواج مطہرات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خوشبو اور سنورنے کا اہتمام کرتی تھیں۔ تو اس لیے اپنے شوہر کی خاطر اگر آپ جوائنٹ فیملی نہیں ہیں، تنہا رہتے ہیں، تو گھر میں رہتے ہوئے خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری صورت ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، دوسرے احباب بھی رہتے ہیں، اس حالت میں آپ بنے سنوریں گے، خوشبو استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کی خوشبو دوسرے غیر محرم تک پہنچتی ہو، اس سے فتنے کا، نیت اور خیالات بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسی خوشبو استعمال کریں جو آپ کے قریب آنے پر محسوس ہو، دور سے خوشبو محسوس نہ ہو۔ باڈی اسپرے آپ ایسا یوز کریں جو قریب آنے والے کو محسوس ہو، دور سے رہنے والے کو محسوس نہ ہو۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈ روم کی حد تک خوشبو استعمال کریں یا رات کے اوقات میں استعمال کریں جس سے آپ کے جسم کی خوشبو غیر محرم تک نہ جائے، دیور تک نہ جائے، جیٹ تک نہ جائے، خیالات اور نیتیں بگڑنے کا اور فتنے کے دروازے کھلنے کا موقع نہ رہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اگر کبھی آپ گھر میں رہتے ہوئے خوشبو استعمال کر لیے، اتفاق سے مہمان آ گئے، اتفاق سے کوئی دوسرا غیر محرم دیور یا جیٹ آ گیا، ایسے موقع پر اگر آپ کے جسم کی خوشبو سے محسوس ہوتی بھی ہو تو اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چونکہ آپ جس وقت استعمال کر رہے تھے، کیے تھے، اس وقت گھر میں کوئی غیر محرم یا وہ شخص نہیں تھا جس تک آپ کی خوشبو پہنچنا منع تھا۔
اب آ گئے ہیں اتفاق سے تو پھر اس کا آپ پر جرم یا گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو استعمال کرنا۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آپ خوشبو استعمال کر رہی ہیں، باڈی اسپرے یا اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا رہی ہیں، پھول پہن رہی ہیں، پاؤڈر لگا رہی ہیں، اور نیت بھی یہی ہے کہ میں جہاں سے گزر رہی ہوں یا جس محفل تقریب میں جا رہی ہوں ان کو میرے جسم کی خوشبو محسوس ہو۔ نیت ہی خراب ہے، دوسروں کو اپنے جسم کی مہک سنگوانا مقصود ہے۔ اس صورت میں یہ عورت گنہگار ہوگی اور اس کی خوشبو دوسرے غیر محرم کے ناک تک پہنچے گی تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کی فہرست میں زانیہ بدکار لکھا جائے گا، جیسے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں وضاحت ہے، چونکہ یہ عورت وہ حرکت کر رہی ہے جو زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے، اپنی خوشبو سے، اپنی مہک سے اور اپنی اس ادا سے اپنے جیسے بد چلن مردوں کو بدی کی طرف بلانے کی حرکت اور اسباب اختیار کر رہی ہے، وہ راہ فراہم کر رہی ہے جس سے زنا کا خیال پیدا ہو، بدکاری کا خیال پیدا ہو، اور کبھی اس کا امکان بھی ہو جاتا ہے کہ اس طرح 2-4 بار گزرتے آتے جاتے کسی سے واسطہ پڑ جائے تو ایسی خواتین بدکاری میں بھی مبتلا ہونے میں دیر نہیں لگتی، یا کسی مرد کو گندے خیالات میں مبتلا کرنے یا اس کی نظروں کو اور اس کے دل کو بہکانے میں دیر نہیں لگتی، اور ایسی خواتین اپنے مردوں سے لڑ بھی لیتی ہیں کہ میں اپنی بننے سنورنے اور خوشبو سے یا اپنی پرسنالٹی اور خوبصورتی سے کسی کے پاس بھی میں رہ سکتی ہوں، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی عورت کو شریعت پہلے ہی بدکار کہہ دیتی ہے کہ تم ایسے اسباب اختیار کر رہی ہو جو بدکاری کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور جس طرح خوشبو لگا کر گزرنا منع اور حرام ہے، اسی طرح خوشبو لگا کر سڑک پر بیٹھ جانا، دہلیز پر بیٹھ جانا، ایسی جگہ بیٹھ جانا یا ایسی دکان اور آفس میں بیٹھنا جہاں پر آنے جانے والوں کو آپ تو بیٹھی ہیں، مرد گزر رہے ہیں اور ان کو آپ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو بھی اسی حکم میں ہے کہ ایسی عورت گناہ کبیرہ کی مرتکب کہلائے گی۔ اس میں دوسری صورت یہ ہوگی کہ باہر نکلتے وقت آپ کی نیت تو اچھی ہے کہ خوشبو اپنے جسم کی دوسروں کو سنگھانا مقصود نہیں ہے، مردوں کے سامنے اپنی پرسنالٹی خوبصورتی دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن عموماً 80% آپ کا گزر، آپ کی شرکت ایسی محفل میں ہے جہاں پر غیر محرم مرد بھی آتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے، اس کالج میں یا اس آفس میں یا کہیں بھی، تو غیر محرم مردوں سے واسطہ پڑے گا، آپ کے آمنا سامنا ہوگا تو آپ کے جسم کی خوشبو نے محسوس ہوگی۔ تو جب اس کا یقین ہے یا اکثریت اور غالب گمان ہے، ایسی صورت میں اگرچہ کہ آپ اپنے جسم کی صفائی کے لیے، اپنی بشاشت کے لیے خوشبو استعمال کی ہوں، لیکن جب اغلب گمان یہ ہے کہ یہاں پر مردوں تک میرے جسم کی خوشبو جائے گی تو فی نفسی ہی یہ عمل بھی گناہ میں داخل ہو جائے گا اور یہ حرکت مکروہ تحریمی کہلائے گی، چونکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جہاں آپ کی شرکت ہو رہی ہے وہاں پر غیر محرم مردوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، پھر بھی آپ خوشبو استعمال کر رہی ہیں، اور ایسی خوشبو جو متعدی ہے، دوسروں تک پہنچنے والی ہے، آپ کے جسم کی حد تک محدود رہنے والی خوشبو نہیں ہے، تو پھر استعمال مکروہ تحریمی ہے، درست نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ رہے گی کہ اگر آپ خوشبو لگا کر باہر نکل رہی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں، کار کا سفر ہے، دوسرا اس کار میں بیٹھنے والا نہیں ہے، کہیں گھومنے جا رہی ہیں، کہیں کسی جنگل بیابان میں تفریح کرنے جا رہی ہیں اور اس میں غیر محرم مردوں سے واسطہ نہیں پڑتا ہے، یا آپ ایسی تقریب میں شریک ہو رہی ہیں جہاں پر صرف مستورات رہتی ہیں، وہاں پر کوئی غیر محرم مرد نہیں رہتا ہے، یا آپ ایسے رشتہ دار کے ہاں جا رہی ہیں جہاں پر غیر محرم مردوں سے واسطہ نہیں پڑتا ہے، ایسی حالت میں آپ ایسی خوشبو استعمال کر رہی ہیں جو آپ کے جسم تک محدود رہے گی، قریب آنے والے کو محسوس ہوگی، دور سے اس کا احساس نہیں ہوگا، تو ایسی خوشبو استعمال کرنے کی گنجائش رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے خوشبو استعمال کرنے کا اہتمام کیا جائے، غیر محرم مردوں سے اپنے جسم کی خوشبو کی حفاظت کی جائے۔